السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی اسلامک بینیفٹس چینل۔ آج ہم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ قرآن کی زبانی میں سنیں گے۔ اعلان نبوت کے چند روز بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکے کی گلی سے گزر رہے تھے۔ انہیں ایک گھر میں سے کسی کی رونے کی آوازیں آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار گھر میں داخل ہو گئے۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا ایک نوجوان جو حبشی معلوم ہوتا ہے وہ ایک چکی میں گیہوں پیس رہا ہے اور جارو قطار رو رہا ہے۔ پھر آپ نے اس سے اس کی رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو جب تھک کر گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم یعنی گیہوں کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے۔ میں بھی تو انسان ہوں، میرا بھی جسم آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اسی طرح رو رو کر زندگی گزارنا لکھا ہے؟ تو پھر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات کو نہیں مانیں گے۔ ہاں، میں تھوڑی مدد تمہاری کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ گیہوں پیسوں۔ وہ غلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنے لگا اور شکریہ ادا کر کے وہ سو گیا۔ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ چکی میں گیہوں پیستے رہے۔ جب گیہوں ختم ہو گئی تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جگائے بغیر تشریف لے آئے۔ دوسرے دن بھی آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی منظر ہوا۔ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے رہے اور صبح خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں؟ ہم غلاموں سے نہ تو کوئی ڈرتا ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی فائدہ ہے، پھر آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ سب کچھ انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے مکہ میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں، میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ وہی نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیں، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا جو غلاموں کا بھی اتنا قدر، عزت اور خیال کرے۔ پھر آپ نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے کتنی تکلیف، مشقتیں برداشت کی، لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ آج پوری دنیا انہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ کا غلام بنا کر پوری دنیا میں مثال بنا دیا۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد
سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ اے لوگو، تم نے کہیں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے، اور شام کے شہر حلب چلے گئے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے شام حلب کی طرف چلے گئے تو ایک رات خواب میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ نے فرمایا، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے؟ تم نے ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف فنا ہو گئے۔ حضرت بلال کبھی مسجد نبوی میں تلاش کرتے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف جاتے۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا آ کر مل جاؤ، میں آپ کے سامنے غلام حلب سے حاضر ہوا ہوں۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر انور کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد حضرت بلال کو ہوش آیا۔ اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھا ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ جب آپ نے با آواز بلند اللہ اکبر اللہ اکبر کہا تو مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پڑھے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردے نشین خاتون بھی گھروں سے باہر نکل آئی۔ ایک عجیب سا عالم تھا۔ لوگوں نے کہا، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد نہیں دیکھے گئے۔ امیہ بن خلف کو جلدی یہ خبر مل گئی تھی کہ اس کا غلام بلال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا ہے اور اس کا شمار آپ کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اس جرم کے بداش میں امیہ نے سیدنا حضرت بلال حبشی پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے۔ کیا آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک جگہ ایسی ہے جو اپنے گرماہٹ کے لیے بہت مشہور ہے؟ اس کی زمین اور اس کی ریت بہت گرم ہوتی ہے، ایسا کہ اگر کوئی انسان کو اس پر لٹا دیا جائے تو اس کی چربی نکل جائے گی، جو دھوپ لگنے پر تانبے کی طرح گرم ہو جاتی ہے۔ امیہ نے حضرت بلال کو تانبے کی زمین پر لٹایا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا۔ حضرت بلال کی بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگاروں کو بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کی زبان مبارک سے احد احد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ پھر پریشان ہو کر امیہ حضرت بلال سے کہتا، ابھی بھی تو محمد کے خدا سے باز آ جا۔ لیکن اسلام اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ حضرت بلال کے سینے میں عشق رسول کی حقیقی سماں روشن تھی۔ آپ عاشق حبیب خدا تھے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی ہی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا جس پر اگر گوشت کا لتھڑا بھی رکھ دیا جاتا تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا،
لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال نے اللہ اور ان کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں ایک رسی ڈال دی اور مکے کے شرارتی بچوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکے کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارے بھرے ریت حضرت بلال کے منہ پر ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے۔ لیکن عاشق رسول نے اسلام کا دامن پھر بھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ آپ پر انتہا ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر عاشق رسول پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے نہیں رہا گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم اور ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہاری شان میں نہیں ہے، اور کہنے لگے تم عربوں کی قوم و روایت کو دھبا مت لگاؤ۔ امیہ نے کہا، تم اس کالے غلام کی اتنی ہمدردی کیوں کر رہے ہو؟ اگر یہ تمہارے لیے اتنا ہمدرد ہے تو اس کو کیوں نہیں خرید لیتے؟ سیدنا صدیق اکبر راضی ہو گئے اور آپ حضرت بلال کو آزاد کرا دیا۔ حضرت بلال اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ وقت اپنے کریم آقا کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے اور وہاں پر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے، حکمت تنائی کی باتیں سیکھتے تھے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ تھا حضرت بلال کے ظلم و ستم کا واقعہ۔ آئیے جانتے ہیں کہ حضرت بلال نے پہلی بار دنیا میں کس طرح اذان دیا۔ بہت سارے لوگ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ نماز کے لیے کس طرح لوگوں کو بلایا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا پرچم بلند کر دیا جائے، کچھ نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، کچھ لوگوں نے کہا کہ آگ جلایا جائے جسے لوگ دیکھ کر نماز کی طرف آ جائیں گے، اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ آدمی لوگوں کو گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلایا کرے۔ لیکن اللہ کے رسول نے سب طریقوں کو ناپسند فرمایا۔ ابھی یہ بحث جاری ہی تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھے خواب میں ایک شخص نے اذان کے الفاظ سکھائے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ حضور پاک نے وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا، انہوں نے بھی خواب کو بیان کر دیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ اے بلال اذان دو۔ پھر آپ نے ان کو اذان کے کلمات سکھائے اور ان کو ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلی دے کر اذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند اور دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینے کی فضاؤں میں نغمِ توحید بلند ہوا اور سیدنا حضرت بلال حبشی کو دنیا کے پہلے اسلام مؤذن رسول ہونے کا عظیم اعزاز ملا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو ایک سرے پر ایک چبوترا بنا کر اس پر چھت ڈال دی گئی تھی۔ اس جگہ رسول پرنور کے علاوہ وہ صحابی رہنے لگے جو ہر وقت حضور پاک کی خدمت اقدس میں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے، ان مقدس اصحاب میں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے۔ ان مقدس اصحاب کو اصحاب شفاعت کہا جاتا ہے۔
عربی میں صفا چبوترے کو کہتے ہیں، اور سیدنا حضرت بلال حبشی اصحاب شفاعہ میں سے تھے۔ تو یہ تھا حضرت بلال کا واقعہ۔ آپ نیکسٹ کون سا واقعہ سننا پسند کریں گے؟ پلیز مجھے کامنٹ کر کے بتائیں، اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔